قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہمارا موضوع کھیلوں کے بارے میں ہے کہ شریعت میں کون کون سے کھیل کھیلنا جائز ہیں اور کون کون سے ناجائز ہیں، پھر جو جائز ہیں وہ بھی کتنے جائز ہیں اور کس حد تک اللہ پاک نے ان کی اجازت دی ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں آئیں گی. لیکن اس سے پہلے ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے. بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اسلام خشک مذہب ہے اور اس کے اندر انٹرٹینمنٹ کی، اسی طرح کوئی کھیل ویل کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. آپ قرآن کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، ہمیں بالکل واضح اشارے ملیں گے کہ جس میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے ورزش کرنے کی، کھیلنے کی اور اپنے جسم کو مضبوط کرنے کی. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم قوت کو حاصل کرنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہو وہ تمہیں کرنی چاہیے. اور مسلم شریف میں روایت آتی ہے الا ان القوۃ هو الرمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تیر اندازی کو کوشش کر کے سیکھنے کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ جہاد میں کام آنے والی چیزیں ہیں. ایسے ہی قرآن پاک میں حضرت طالوت کا لشکر جہاد کے لیے جا رہا تھا جالوت سے لڑنے کے لیے، تو ان کو امیر مقرر کیا گیا. تو اس امیر مقرر کرنے کی جو دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی وہ یہ کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ طالوت کو علم کے اعتبار سے بھی ہم نے تم پر فائق کیا ہے اور جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی یہ تم سے فائق ہے. تو جسمانی قوت کو اللہ تعالیٰ نے لشکر کا امیر بننے کے لیے بطور دلیل کے پیش کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ قوت بغیر ورزش اور بغیر ایسی چیزوں کے تو نہیں آتی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. دو ایمان والے ہیں، ایک ایمان والا بیچارہ کمزور ڈھیلا ڈھالا اور ایک ایمان والا مضبوط جسم اور قوت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مضبوط جسم اور قوت والا مومن زیادہ پسند ہے کمزور ڈھیلے ڈھالے مومن سے. کیوں؟ کہ کل کو جہاد ہوگا، دشمن سے مقابلہ ہوگا، یہ ڈھیلا ڈھالا تو وہاں کام نہیں آئے گا نا، وہاں پر مضبوط مومن کام آئے گا. تو اب مومن کی مضبوطی ظاہر بغیر ورزش کے، بغیر کھیل کے، ان چیزوں کے تو نہیں ہوگی. تو یہ ترغیب ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ کھیل کود میں، جسم کی ورزش میں اپنے آپ کو لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس من اللہو ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو لہو میں داخل نہیں، یعنی وہ ایسی نہیں ہیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں. ان میں ایک آپ علیہ السلام نے فرمایا تأدیب الرجل فرسہ، کوئی آدمی اپنے گھوڑے کو یعنی تیار کرتا ہے اور اس کو پریکٹس دیتا ہے جہاد کے لیے، دوڑنے کے لیے. یہ چیز لہو و لعب میں داخل نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے. دوسرا، مرد خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی کھیل کود ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی منع نہیں ہے. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَمْيُهُ، کہ آدمی کا تیر اندازی اور نیزہ بازی کرنا یہ بھی لہو و لعب میں داخل نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے، شریعت کے اندر یہ کام ہونے چاہیے. اب یہ ترغیب ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو کھیل میں لگائیں، جسم کو ورزش دینے والے کاموں میں لگائیں، اور یہ ہمارا دین ہمیں کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی کھیلتے تھے، خود حضور بھی ان کے ساتھ مل کر کھیلتے تھے، لیکن کھیل وہ جو اس زمانے کے اندر ہوا کرتے تھے. مثلاً بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، صحابہ کرام کو آپ نے ترغیب دی عربوں کو، فرمایا ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیہ،
کہ او اسماعیل کی اولاد تم تیر اندازی کرو، تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام بڑے اچھے تیر انداز تھے۔ اب آپ نے ترغیب دی، صحابہ مقابلے پر آئے، تیر اندازی کے نشانے لگانے لگے۔ 2 ٹیمیں ہو گئیں، تو وہ کہیں کہ حضور ہمارے ساتھ ہیں، یہ کہیں کہ حضور ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ظاہر نبی جدھر بھی ہو جاتا تو دوسری طرف تو بہت مشکل ہو جانی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا ارموا انا معکم کلکم، کہ تم کھیلو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یعنی جس کو ہماری زبان میں ریلو کٹا کہتے ہیں، بھی ادھر سے بھی باری لوں گا ادھر سے بھی باری لوں گا، دونوں کا دل خوش ہو جائے گا کہ تم کرو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اب ہمارے نبی خود صحابہ کے ساتھ مل کر تیر اندازی والا کھیل جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ اب یہ اس زمانے کے اندر ترتیب تھی دین کی کہ سارا رونا دھونا بھی ہو رہا ہے، دین سیکھا بھی جا رہا ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں جسم کی ورزش والے کاموں کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ پھر بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی کہ جو گھوڑا جیتے گا اس کو انعام ملے گا، تو گھوڑے دوڑے۔ تو جس گھوڑے کو پہلے نمبر پر جو آیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام دیا ہے۔ اب یہ اس زمانے کا یہ کھیل تھا، گھوڑے کو دوڑانا، ان کی ریس لگانا، آج بھی لگتی ہیں، تو آپ نے جیتنے والے کو اپنی طرف سے انعام بھی عطا فرمایا۔ یہ ترغیب بھی ہے اور اس زمانے کا ماحول بھی ہے۔ پھر بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر حبشی نیزوں کی مشق کر رہے تھے، نیزے کو گھمانا، اس کا نشانہ لگانا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور میرا بھی جی چاہتا ہے میں دیکھوں۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ کہ حضور نے مجھے پیچھے اپنی کمر کے اوپر اٹھایا، گھر کے اندر سے یوں اوپر کیا، تو میں نے وہ سارا منظر دیکھا مسجد میں جو کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی کے اندر تیر اندازی اور نیزے کی مشقیں چل رہی تھیں، اور آپ علیہ السلام نے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دکھائی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اب نیزے بازی کی مشقیں ہو رہی ہیں، اس کو کھیل بھی ہے اور یہ جہاد کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر تیراکی کی ترغیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے امت کو کہ سوئمنگ جو ہے وہ سیکھیں، اور یہ سیکھنی بھی چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئمنگ نہیں کی، اس لیے کہ مکہ میں مدینہ میں کوئی نہر نہیں تھی، کوئی دریا نہیں تھا، سمندر وہاں کوئی نہیں ہے، سمندر تو جدہ میں ہے۔ تو آپ علیہ السلام مکہ سے سیدھے مدینہ تشریف لے گئے۔ تو خود تو آپ نے تیراکی نہیں کی، لیکن آپ نے صحابہ کو ترغیب دی ہے کہ تم تیراکی سیکھو۔ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ہیں کہ ان میں لگنے سے بندہ اللہ سے دور نہیں ہو جاتا۔ ان میں ایک تیراکی بھی ہے، گھوڑ سواری بھی ہے، تیر اندازی بھی ہے، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں لگنا اللہ سے دور نہیں کرتا، کیونکہ سوئمنگ سے پورے جسم کی ورزش ہوتی ہے، آدمی کا پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اب یہ صحابہ کو ہمارے نبی ترغیب دے رہے ہیں، اور صحابہ کرام یہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے مقابلہ کیا کہ آؤ میرے ساتھ تیراکی کرو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بارشیں بہت ہوئیں، سیلاب آ گیا، اور پہاڑوں سے پانی اتر کر بیت اللہ کے اوپر اتنا جمع ہو گیا کہ سارا بیت اللہ پانی میں ڈوب گیا۔ تو اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی اب طواف کیسے کریں، پانی کھڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ماری چھلانگ بیچ میں اور تیر کر پورے بیت اللہ کا طواف مکمل کیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے سیکھا ہے کھیلنا، تیراکی کرنا، اور اس کی مشقیں بھی پھر انہوں نے کی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوڑنے کا بہت رواج تھا۔ آپ صحابہ کو دوڑاتے تھے، پیدل چلاتے تھے۔ اب دیکھیے ہمارے نبی علیہ السلام مکہ سے طائف 110 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، اور پیدل آپ وہاں پر تشریف لے کر گئے، اور پیدل ہی وہاں سے واپس آئے۔ پھر دوڑنے میں آپ نے ایسا اہتمام فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمارے نبی نے دوڑ لگائی ہے، اور ان کو آپ نے ایک دفعہ ہرا دیا، ایک دفعہ خود جان بوجھ کر ہار گئے تاکہ ان کا دل بہل جائے۔ پھر صحابہ کرام کی آپس میں بڑی دوڑیں لگتی تھی۔ ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ یہ دوڑ میں بڑے مشہور تھے، صحابہ میں بہت تیز دوڑتے تھے۔
ایک انصاری نوجوان کہنے لگا میرے مقابلے پہ کوئی دوڑ ہی نہیں سکتا، میرے جیسی دوڑ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ تو سلمان بن اکوع رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دے میں اس کا تھوڑا مقابلہ کروں۔ آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم لگاؤ دوڑ۔ تو بھی مدینہ سے بہت دور تھا قافلہ، تو وہاں سے انہوں نے دوڑ لگائی اس کے ساتھ اور مدینہ تک دوڑے، اور سلمان بن اکوع رضی اللہ عنہ دوڑ میں سبقت لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی تعریف بھی فرمائی۔ تو یہ دوڑ بھی حضور کے زمانے میں ہوتی تھی، لگتی تھی، آپ بھی لگا رہے ہیں، صحابہ کرام نے بھی کی ہے۔ پھر کشتی حضور کے زمانے میں ہوتی تھی، پہلوانی کا رواج تھا، لوگ اہتمام کرتے تھے، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی ہے، کھیلی ہے۔ ایک پہلوان تھا رکانہ، بڑا مشہور پہلوان تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا آؤ جی میرے ساتھ کریں مقابلہ۔ حضور نے کہا آجا بھائی۔ تو اب نبی سے کوئی کیا مقابلہ کرے، یہ آیا، حضور نے اٹھا کر ایک ہاتھ سے دے مارا نیچے، لے بھائی۔ اس نے کہا یہ کیا، پھر لڑے، آپ نے پھر نیچے گرا دیا۔ وہ کہنے لگا بھائی یہ نبی ہے، اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، کوئی اور پہلوان آئے تو اور بات ہے۔ تو ہمارے نبی نے کشتی بھی لڑی ہے۔ اب دیکھیں یہ سب کام نبی کے زمانے میں ہو رہے ہیں، حضور کے سامنے ہو رہے ہیں۔ اب بھی کوئی کہے کہ جی اسلام خشک مذہب ہے، اس میں کھیلنے نہیں دیتے، اس میں تفریح نہیں ہے، اور اس میں جناب سپورٹس مین جو سپرٹس ہیں وہ اسلام دبا دیتا ہے، یہ غلط باتیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین تو ترغیب دیتا ہے، ہمارے نبی تو خود کھیل کر امت کو کھلا بھی رہے ہیں تاکہ ایمان والے جو ہیں وہ اعمال کر کر کے بالکل بور نہ ہو جائیں، ان کی طبیعتوں میں تھوڑا خوش طبعی بھی ہونی چاہیے۔ اب کھیلوں کے بارے میں سمجھیے کہ کچھ کھیل ایسے ہیں جو پسندیدہ ہیں، مستحب ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ہر وہ کھیل جس کے اندر ہمارے جسم کی ورزش ہو اور ہمیں دنیاوی یا دینی فائدہ ملے گا، وہ کھیل شریعت میں محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ جیسے کہ سوئمنگ کرنا، جسم کی ورزش ہوگی، دوڑ لگانا، فٹ بال کھیلنا، ہاکی کھیلنا، اسی طرح ٹینس کھیلنا، اور جو ہے بیڈمنٹن کھیلنا، یہ وہ کھیل ہیں جن کو کھیلنے سے آدمی کے جسم میں ورزش ہوتی ہے اور انسان کو دنیاوی فائدے بھی نصیب ہوتے ہیں۔ اور اگر مثلاً کوئی باڈی بلڈنگ کرتا ہے، کراٹے کھیلتا ہے، کل کو جہاد میں جائے گا تو یہ کراٹے، یہ باڈی بلڈنگ، یہ چیزیں اس کے کام آئیں گی، تو نیت اچھی ہوگی تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ تو یہ وہ کھیل ہیں جو شریعت میں پسندیدہ ہیں، ان کو مستحب کہا جاتا ہے کہ ایسے کھیل جن میں جسم کی ورزش ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اللہ کے نبی کو پسند ہیں۔ کوئی بھی کھیل ہو لیکن اس میں ورزش ہونی چاہیے۔ کچھ کھیل ایسے ہیں جن کو پسند نہیں کیا گیا، ناپسندیدہ کھیل ہیں۔ وہ کون سے کھیل ہیں کہ جن میں انسان کے جسم کی ورزش نہیں ہوتی، دماغ تھکتا ہے، آدمی کا جسم ورزش میں نہیں آتا، صرف دماغ تھکتا ہے ان کھیلوں کو کھیلنے سے۔ وہ کون سے کھیل ہیں؟ گڈیاں اڑانے، پتنگ بازی ہے، کبوتر اڑانے شروع کر دیے، اور جناب لوڈو کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، اور جو ہے وہ سنوکر کھیل رہے ہیں۔ ان سے آدمی کے جسم کی کوئی ورزش نہیں ہوتی، ہاں دماغ ضرور تھکتا ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کبوتر اڑا رہا تھا تو کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا شیطان یتبع شیطانا، ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کہ کبوتر بھی شیطان ہے، یہ بھاگنے والا بھی شیطان ہے، دونوں فضول کام میں لگے ہوئے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو اس میں کوئی جسم کی ورزش نہیں ہوتی۔ ایسے کھیلوں کو شریعت نے مکروہ قرار دیا، یہ مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ تفصیل میں آگے اصول میں عرض کرتا ہوں۔ کچھ کھیل ایسے ہیں جو حرام ہیں، ان کا کھیلنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے اگر آدمی ان کو کھیلتا ہے۔ وہ کون سے کھیل ہیں؟ مثلاً پہلا، جانوروں کو آپس میں لڑانا، چاہے وہ مرغے ہوں، چاہے کتے ہوں، چاہے ریچھ اور کتے کی لڑائی ہو، جو بھی جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ایسا کھیل کوئی کھیل نہیں ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہر وہ کھیل جس میں انسان کی جان کو خطرہ ہو یا اس کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو، یہ کھیل حرام ہے، شریعت ان کو جائز قرار نہیں دیتی۔ مثلاً بعض اوقات باکسنگ میں
بندے ہی مر جاتے ہیں، اور ایسی نوعیت آ جاتی ہے کہ وہ کسی کی ناک ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، ایسے کھیل۔ ہاں اگر اچھی طرح کور کر لیا اور ہاتھوں پر وہ نرم نرم ہو گئے ہیں تو جس سے زخمی نہیں ہوں گے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے انداز میں کھیلا جا رہا ہے جس میں جیسے ریسلنگ ہوتی ہے، اس میں بندے مر بھی جاتے ہیں، ان کو نیچے مارتے ہیں، گردن توڑ دیتے ہیں، تو بھائی ایسے کھیل شریعت میں جائز نہیں ہے جس میں آپ کی جان داؤ پر لگ جاتی ہے اور آپ اپنے آپ کو گویا خودکشی کے لیے پیش کر رہے ہیں، یہ کھیل شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ اب جانور کا شکار کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شکار یوں کرتا ہے کہ مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، نشانے پکے کرنا ہے، مثلا پرندہ اڑ رہا ہے کہ چل تو مار، دیکھتے ہیں تو مارتا ہے یا میں مارتا ہوں، اب نشانے لگانے شروع کر دیے، پرندہ مر ہی نہیں رہا یا مر بھی جاتا ہے، تو ایسا پرندہ جس کو کھانا مقصود نہیں، صرف اس کو مارنے کی نیت سے آپ نے فائرنگ کی ہے، اب یہ کھیل تو ہے لیکن ایسا کھیل ہے جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ حرام ہے جانور کو بلا وجہ مارنا۔ اگر حلال جانور شکار کی غرض سے آپ اس کو مارتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، لیکن اگر آپ کی نیت شکار کی نہیں، صرف نشانہ پختہ کرنے کی نیت ہے، تو اس طرح کا کھیل کھیلنا حرام ہے، گناہ ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح کوئی بھی کھیل جس کے اندر آپ شرط لگاتے ہیں، جوا لگاتے ہیں، جیسے پہلے دروس میں بات گزر چکی ہے، تو وہ کھیل بھی حرام ہے، چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہے۔ اب دیکھیے میں کچھ اصول عرض کرتا ہوں، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی کھیل کھیلا جا سکتا ہے، اور یہ اصول سامنے ہوں گے، بعض اوقات کھیل جائز ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی کھیل مکروہ ہے لیکن اس کی گنجائش بھی نکل آتی ہے، لیکن اصول سامنے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا اصول یہ کہ ایمان والے کو کھیلنے کے وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرنا چاہیے، یعنی کھیل سے مقصود کیا ہو کہ میرے جسم کی ورزش ہو، مجھے قوت ملے، اور اللہ کو قوی مومن پسند ہے تو میں اس لیے کھیل رہا ہوں کہ میرے اندر قوت آئے، میں اللہ کو پسند آ جاؤں۔ پھر کھیلنا بھی ثواب ہوگا، کھیلنا بھی عبادت ہوگا، اور اگر کھیلنے سے نیت صرف کھیلنا ہی ہے تو آپ کا کھیلنا کھیلنا رہا، ثواب آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کھیلنے کے وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بعض کھیل جائز ہیں لیکن آپ کا لباس اس کھیل کو ناجائز بنا دیتا ہے، مثلا آپ یہ جو فٹ بال کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، ان لوگوں کا جو لباس ہے وہ کیا ہوتا ہے، نکر شرٹ، اور نکر ان کی کہاں تک ہے، گھٹنوں سے اوپر آ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے مرد کے لیے شریعت نے سطر جو لازم کیا ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ہے، اس حصے کو چھپانا فرض ہے اور اس کو کھولنا حرام ہے۔ اب اگر کوئی ہاکی کھیلتا ہے اور اس کی نکر یہاں تک ہے، فٹ بال کھیل رہا اور نکر اس کی یہاں تک ہے، کھیل تو جائز تھا لیکن اس کے لباس نے اس کھیل کو ناجائز بنا دیا۔ یوں ہاکی کھیلنا اور فٹ بال کھیلنا حرام ہے، گناہ ہے کہ آپ کھیل رہے ہو اور آپ کا سطر لوگوں کے سامنے کھلا ہوا ہو، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نماز میں آدمی کا سطر کھل جائے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ پورے 2-3 گھنٹے اپنا سطر کھول کے کھیلتا جا رہا ہے، تو بتاؤ اللہ اس سے راضی ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ تو اس لیے اپنا لباس ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کبڈی ہمارے نبی نے کھیلی ہے نا، لیکن جو کبڈی آج کھیلی جاتی ہے اس کی آپ نے لباس تو دیکھا ہی ہوگا، بس وہ ایک واجبی سا وہ چوتا سا کس لیتے ہیں، اور وہ بھی بس ایسے ہی نا، وہ پنجابی چ کہندے بھی فارمیلٹی ایک پوری کرتے ہیں، پنجابی کا لفظ مناسب نہیں، بس وہ فارمیلٹی سی پوری کرتے ہیں، وہ لباس تو ہوتا نہیں ہے۔ اب وہ ہونا نہ ہونا برابر، اس میں ان کا پورا سطر نظر آتا ہے، پورا جسم ننگا ہوتا ہے۔ ایسی کبڈی اور کشتی کا کھیلنا بھی حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے۔ یہ جو رش لگا ہوتا ہے نا وہاں پر، وہ سب لوگ ان کا سطر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بتاؤ جس سطر کو کھولنا جائز نہیں اس کو دیکھنا کیسے جائز ہوگا؟ اب کبڈی سنت ہے لیکن لباس نے اس سنت کو بھی حرام کر دیا کہ اب ایسا کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھ لیں،
بعض اوقات کھیل جائز ہوتا ہے لیکن آپ کا لباس اسی جائز کھیل کو ناجائز بنا دیتا ہے، تو آپ کو لباس ٹھیک کرنا چاہیے۔ فٹ بال کھیلیں، آپ ہاکی کھیلیں، آپ کبڈی کھیلیں، لیکن اپنے سطر کو چھپائیں۔ لمبا ٹراؤزر لے لیں جو گھٹنوں سے نیچے تک آ جائے تو ٹھیک ہے، اب آپ کبڈی کھیلتے رہے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ تو اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکتا نہیں ہے، لیکن پابندیوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ان پابندیوں سے کھیل کھیلیں تب ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر یہ کھیل اللہ کو ناراض کر دے گا۔ اسی طرح بعض اوقات کھیل بھی جائز ہوتا ہے، آپ کی وردی بھی ٹھیک ہے، سطر چھپا ہوا ہے، لیکن آپ نے کھیل میں شرط لگا دی ہے، جوا لگا دیا ہے، اور اس شرط اور جوے کی وجہ سے وہ جائز کھیل بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہاکی کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، یہ سب جائز کھیل ہیں، اور آپ نے ان میں شرط لگا دی کہ جو ہارے گا وہ اتنے پیسے دے گا، جو ہارے گا وہ یہ کھلائے گا۔ اب کھیل جائز تھا، آپ کی شرط لگانے کی وجہ سے وہی کھیل کھیلنا اب گناہ بن گیا، اب ناجائز ہو گیا۔ شرط نکال دیں تب جائز ہوگا، شرط لگا دیں یہی کھیل ناجائز بن جائے گا۔ تو بھئی کیوں ہم ایسا کام کریں جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو؟ تو اسلام ہمیں کھیلنے سے نہیں روکتا، لیکن کھیل پر جوا لگانے سے ضرور منع کرتا ہے، تاکہ یہ کھیل اللہ کی رضا کا سبب بنے، اس کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بنے۔ اسی طرح ایسا ہوگا کھیل جائز ہے، آپ کی وردی بھی ٹھیک ہے، آپ جوا بھی نہیں لگا رہے، لیکن کھیل کھیلتے کھیلتے آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ کے مخلوق کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، تو اب یہ کھیل کھیلنا درست نہیں۔ مثلاً آپ نے کھیلنا شروع کیا، عصر کی اذانیں ہو گئیں، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کھیل کو روکیں، نماز پڑھیں، پھر دوبارہ کھیلیں۔ لیکن آپ کھیلتے ہی جا رہے ہیں اور اس کے دوران آپ کی نماز ہی قضا ہو گئی، تو نماز سے پہلے تک یہ کھیل اللہ کو راضی کرنے والا تھا، اب جب اذان کے بعد آپ نے نماز چھوڑ کر اس کو کھیلنا شروع کیا تو ایسا کھیل کھیلنا آپ کے لیے ناجائز ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن چکا ہے۔ تو ایسا کھیل ہم نے نہیں کھیلنا، ہم نماز کا وقفہ کریں۔ اب دیکھو نا، کھلاڑی کھیلتے ہیں، کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، چائے کا وقفہ ہوتا ہے، تو جب کھانے اور چائے کا وقفہ جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ ہو سکتا ہے تو نماز کا وقفہ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ وہ بھی تو ہمیں کرنا چاہیے نا، وہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس کو پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے حقوق عباد بھی پامال کیے، مثلاً گھر میں ماں بیمار پڑی ہے کہ اس نے کہا بیٹا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا، کہتا امی تینوں نہیں پتا اج ساڈا فائنل میچ ہے، پہ ہی رہے تھے، بعد چو آ کے میں تینوں ویکھدا۔ نہ اب یہ کھیل جس نے ماں کو یہاں ناراض کر دیا اور بیمار ماں کو لاچار چھوڑ کر آپ کھیلنے چلے گئے، یہ کھیل بھی اللہ کو راضی نہیں کر رہا، یہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ کھیل اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اپنی ماں کی خدمت آپ کی ضروری تھی۔ کھیل تو بعد میں بھی کھیلا جائے گا، ماں جیسی نعمت بعد میں کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو اس طرح بھی نہیں کھیلنا، یوں جائز کھیل بھی ناجائز ہو جاتا ہے، ثواب والا کام بھی گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات کھیل جائز ہوتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ غلو کرنا، یعنی اس میں لگے ہی رہنا اور اسی کو اپنا مقصد بنا لینا، یہ چیز بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ مثلاً اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک طالب علم کافی دنوں سے پڑھنے نہیں آ رہا تھا مدرسے میں، اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ پڑھنے کیوں نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے جی سچ سچ بتا دیں۔ میں نے کہا ہاں سچ ہی بتاؤ، وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگے یہ ساری رات اپنے کزن کے ساتھ بیٹھ کے پب جی کھیلتا رہتا ہے، اب جب ساری رات پب جی کھیلے گا تو صبح سوئے گا یا پڑھنے آئے گا؟ یہ ہے غلو کہ آپ کوئی کھیل کھیلیں لیکن اتنا نہ کھیلیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی دنیاوی اور دینی ساری ترتیب بگڑ کر رہ جائے۔ ساری رات کھیل رہا ہے، صبح کالج ہی نہیں جا رہا، سویا پڑا ہے، ساری رات کھیل رہا ہے، صبح دکان پہ ہی نہیں جا رہا، سویا پڑا ہے، آفس نہیں جا رہا، سویا پڑا ہے۔ نہیں، آپ کھیل لیں لیکن اتنا کھیلیں جس سے آپ کے دینی اور دنیاوی امور ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر آپ بہت زیادہ غلو اختیار کرتے ہیں، یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں بہت سے کھیل ایسے ہیں جن کی گنجائش ہے لیکن تھوڑی تھوڑی، لوڈو ہے آپ کھیل سکتے ہیں
کبھی کبھار کھیل لیں، تھوڑا بہت کھیل لیں، لیکن اب روز ہی کھیلنی ہے اور ترتیب ہی بنا لینی ہے تو بھائی اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے، بیکار کا دماغ بھی تھکتا ہے۔ تو اگر آپ کبھی کبھی لوڈو کھیلتے ہیں تو اس کی گنجائش ہوگی، لیکن اگر آپ روز ہی کھیلتے ہیں اور اس میں اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں تو یہی لوڈو کا کھیلنا آپ کے لیے مکروہ بن جائے گا۔ بلیئرڈ ہے، کیرم ہے، یہ وہ کھیلیں ہیں جن میں ورزش نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار کھیل لے تو گنجائش ہے، لیکن مستقل اس کو اپنا عادت بنا لینا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے پھر آدمی اللہ کی نگاہوں سے گرتا ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو گیمیں کھیلتے ہیں کمپیوٹر پہ، موبائل پر۔ اب دیکھیے ایسی گیم جس کے اندر فحاشی ہے، عورتوں کی تصویریں آتی ہیں یا کچھ ایسی فحش چیزیں آتی ہیں، تو بھائی اس کا کھیلنا تو حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آنکھوں سے جب ہم غلط چیزیں دیکھیں گے تو وہ کھیل نہیں ہوتا، وہ فحاشی کے حکم میں آتا ہے، اور فحاشی کو شریعت نے حرام کیا ہوا ہے، تو ایسی گیمیں آپ نہیں کھیل سکتے۔ ایسے ہی وہ گیمیں جن میں میوزک ہے اور میوزک کی وجہ سے آپ اس کے اندر منہمک ہو رہے ہیں، تو میوزک بھی اسلام نے حرام کیا ہے، تو ایسی گیمیں بھی خود بخود حرام ہو جائیں گی۔ تو آپ ایسا کریں، وہ گیم کھیل لیں لیکن اس کو سائلنٹ پر کر دیں، آواز نہیں آئے گی، آپ کھیلتے رہیں، اب ٹھیک ہے۔ تو مثلاً آپ کار کی ریس لگا رہے ہیں، اسی طرح آپ کوئی اور ایسی گیم کھیل رہے ہیں تو جس میں فحاشی نہیں ہے، تصویریں نہیں آ رہی ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے اس کا کھیلنا گنجائش ہے، کبھی کبھی کھیل لیں، عادت نہ بنائیں، بہت زیادہ منہمک نہ ہوں، اور میوزک کو بند کر دیں تو پھر آپ اس کو کھیل سکتے ہیں۔ لیکن ایسی گیمیں جن میں فحاشی ہو، میوزک ہو، پھر اس میں لگے ہی رہیں، تو بھائی یہ والا کام شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ کیوں؟ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، حدیث میں آتا ہے لیس یتحسر اہل الجنہ، جنت میں جانے کے بعد کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ایک چیز ایسی ہے جس پر جنت والوں کو بھی افسوس ہوگا، وہ کیا ہے؟ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ تعالی فیہا، وہ گھڑی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری، اس پہ بڑا افسوس ہوگا، کاش میں اس میں اللہ کو یاد کر لیتا۔ اب جو 3 گھنٹے گیمیں کھیلنے میں گزار رہا ہے، بھائی تھوڑا کم کر دے، کچھ تلاوت کر لے، کچھ ذکر کر لے، کچھ اللہ کو یاد کر لے۔ اس لیے اب یہ اچھی طرح سمجھ لیں، چاہے ویڈیو گیموں کا کھیل ہو یا ویسے گیموں کا کھیل ہو، جس کھیل میں آپ کی ورزش نہیں ہوتی وہ مکروہ ہے۔ کبھی کبھار کھیلتے ہیں، گنجائش ہے، عادتاً کھیلیں گے تو اس میں کراہت آئے گی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جسمانی ورزش والے کھیل ضرور کھیلیں، پسندیدہ ہیں، لیکن ان باتوں کا خیال کریں جو عرض کیا ہے کہ آپ کا لباس ٹھیک ہونا چاہیے، جوا شرط نہیں لگانی چاہیے، نمازیں آپ کی ضائع نہ ہوں، حقوق پامال نہ ہوں، بس ان چیزوں کا خیال رکھ لیں تو انشاءاللہ پھر یہ کھیل بھی آپ کے لیے کھیلنا اچھا ہوگا۔ اور عین ممکن ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں انشاءاللہ ثواب بھی عطا فرمائیں گے کہ نیت صحت کی، قوت کی ہوگی، اور اللہ کو قوی مومن پسند ہے۔ اے اللہ میں اس لیے کھیل رہا ہوں میرے اندر قوت آئے تاکہ میں تجھے پسند آ جاؤں، یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا انشاءاللہ ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔